اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام مؤمنین راہ امامت و ولایت کے لیے دن رات کوشاں ہوں گے۔ مومنین کرام و سامعین گرامی قدر، آج ایک بار پھر ہم اس عظیم مناسبت کی توسط سے اس عظیم مناسبت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے استاد عالی قادر جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محمد حسن رضوی دام عزو نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم آقا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آقا صاحب آپ کو بھی سب سے پہلے عید مبارک ہو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آقا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے خصوصی وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس مناسبت سے کچھ اہم سوالات آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے، اور مومنین انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے آقا صاحب میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ عید سعید غدیر کہ جس کے متعلق اتنا اہتمام ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی پھر تفسیر جو ہے وہ ہمارے شیعہ معتبر کتب میں بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ علل الشرائع میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس حدیث کی تفسیر وارد ہوئی ہے، اور اسی طرح سے کتاب الکافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس حدیث کی تفسیر وارد ہوئی ہے۔ میں مختصراً اس امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم اگر میں چاہوں تو بیان کروں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ایک کے بعد ایک فریضہ جو ہے وہ نازل کیا دین کا، اور یہاں تک کہ فریضہ امامت جو ہے اعلان ہوا غدیر کے دن، اور پھر اس کے بعد خدا نے کوئی فریضہ نازل نہیں کیا، چونکہ فرائض دین جو ہے وہ یہاں کامل ہو چکے تھے۔ تو اب میں یہاں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے اور امام کی اس حدیث میں بھی یہ تفسیر آئی ہے، یہاں پر دین کے لیے اکمال کا لفظ استعمال ہوا ہے اور نعمتوں کے لیے اتمام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اتمام اور اکمال میں کوئی خاص فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور دیگر مومنین کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک عرض ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ معاہدہ کی اس آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کلمہ اکمال و اتمام عرض کیا ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہی اس کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ولایت ہو چکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے من کنت مولا فہذا علی مولا کو بلند فرما کر دعا دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ ہمارے ہاں معتبر اور صحیح سند روایت ائمہ اطہار علیہ السلام سے کثیر روایات میں آیت کی یہی تفسیر اس شان نزول کے ساتھ وارد ہوئی ہے کہ جب اعلان ولایت ہو چکا تو اس وقت یہ آیت بعنوان تفسیر، یہ بعنوان تصدیق اس بات کی، یا یہ آخری حکم لے کے آیت نازل ہوئی۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا تعلق قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جس کا شان نزول بھی معتبر احادیث سے وارد ہوا ہے، اور اس کی تفسیر بھی معتبر احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہم اس جگہ پر چونکہ آیت کے کئی پہلو ہیں، اس میں خود دین اور نعمت اور پھر رضایت الہی تمام پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یقیناً مختصر اس وقت میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم ہر پہلو کو چھیڑیں۔ اکمال اور اتمام کی آپ کی خدمت میں مختصر تعریف ذکر کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر کئی مثالوں کے ساتھ علماء نے مختلف پہلو ذکر کیے ہیں، لیکن اگر ہم آیات اور ان احادیث کو خصوصاً مد نظر رکھیں اور دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ جاری ہوا اس کو مد نظر رکھیں، تو اکمال کا مطلب ہوتا ہے ایک ناقص چیز کو کامل کرنا،
یعنی جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، یہ اینٹ نہیں لگے گی، دیوار ناقص ہے. جیسے ہوتی ہے نا پوری دیوار بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ لگے تو کامل ہو جائے گی. بس ناقص چیز کا کامل کرنا کیا کہتے ہیں؟ اکمال. اگر کاملہ لازم ہے، فعل لازم، یعنی وہ مکمل ہوا، کامل ہوا. اکملہ اس نے کامل کیا. اکملہ الیوم اکملت، یعنی میں نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کامل کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان غدیر یا اعلان امامت و ولایت و وصایت کے ذریعے سے دین کو کامل کر دیا. اس کے بغیر دین ناقص ہے. اگر آپ ولایت کو ہٹا دیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اگر آپ امامت کو ہٹاتے تو دین کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا. لہٰذا ناقص چیز کو کامل کرنا کہلاتا ہے اکمال. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اتمام کی طرف. جب ایک بلڈنگ یا ایک شے وہ کامل ہو جائے تو اب دو چیزوں کی در ضرورت ہوتی ہے. ایک ہے اس سے استفادہ اور دوسرا اس کی بقا، یعنی اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے اور اس کو نابودی سے بھی بچایا جائے، یعنی استمرار اس کا قائم رہے. لہٰذا ہاں، ایک چیز جب کامل کر لی تو کامل کرنے کے بعد وہ قابل اجرا بھی ہو اور مستمر بھی ہو، استمرار بھی ہو. اجرا اور استمرار ہر دو کو وجود دینا، یہ اتمام کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک بلڈنگ خریدی، اس میں نقائص تھے، آپ نے چند مہینے سال لگا کے نقائص دور کے، یہ کامل ہو گئی. کامل ہونے کے بعد آپ نے اسے رہنے کے قابل بنایا اور ایسا اہتمام کیا کہ اب یہ گرے نہ، اب یہ نابود نہ ہو. اس کو کہیں گے اتمام. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین ایک ہی ہے، دین واحد ہے. اس لیے اور تمام ادیان میں اس دین واحد کا نام اسلام ہی تھا، کوئی اور نام نہیں تھا. یہ پہچان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عیسائی مذہب ہے، یہ یہودی مذہب ہے، یہ فلاں مذہب ہے، وإلا مذہب ایک ہی ہے. لیکن یہ رفتہ رفتہ انسانوں کے، ان معاشروں کے آہستہ آہستہ ارتقاء کے ذریعے سے کمال کی طرف گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کامل ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب آخری وظیفہ، کہ جس طرح سے آپ روایات پڑھتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام 5 چیزوں کے اوپر بنایا گیا ہے، اور اس میں آخری ولایت ہے. لہٰذا ایک فریضے کے بعد ایک فریضہ، جیسے خود آپ نے سرنامہ کلام میں روایت امام باقر علیہ السلام کی پڑھی، جو معتبر اور صحیح سند روایت ہے، کہ ایک کے بعد ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ اتارتا رہا. الکافی کی یہ روایت ہے، یہاں تک کہ آخری وظیفہ رہ گیا اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام. جب یہ اعلان ولایت یا اعلان امامت ہو گیا تو اب کسی اور وظیفے کی گنجائش نہیں تھی. جیسے ہی یہ اعلان ہوا، فرائض سارے مکمل ہو گئے، یعنی اکملت لکم دینکم ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا، آدم علیہ السلام سے مسلسل زحمت، محنت، مشقت، ارتقاء کا سفر ہے، اور اعلان ولایت کے ساتھ مکمل ہوا ہے. اس کے استمرار اور بقا کا بھی اہتمام کرنا ہے یا نہیں؟ اس کا بقا کا اہتمام اور استمرار کا اہتمام جو ہے، اور بقا کا جو اہتمام ہے، ہر دو اہتمام وہ اعلان ولایت کے ذریعے ہوئے. لہٰذا امام علی علیہ السلام کی اس امامت و خلافت و راہبریت امت کا جو اعلان ہے، اس سے 2 کام انجام پا گئے. ایک، دین کامل ہو گیا، نقائص ختم ہو گئے دین کے، اور نمبر 2، دین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. واللہ یعصمک من الناس، قرآن نے واضح بیان کیا، اللہ اب بچائے گا. اب یہاں پہ کوئی دین کو نہیں تحریف کر سکتا، دین کو مسخ نہیں کر سکتا. دین اس 4 دیواری میں محفوظ ہے، اس کا نام امامت ہے. اس لیے اتمام یعنی بقا اور استمرار اس دین کو حاصل ہو گیا. اکمال یعنی تمام کے تمام نقائص ختم ہو کے اب دین کامل ہو گیا. تو یہ اکمال اور اتمام کی ہمارے پاس تشریح آتی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اتمام اور اکمال کی تشریح کی ہے. صاحب، ایک حدیث میری نظر سے گزری، امام رضا علیہ السلام کی حدیث تھی. پڑھ کے جو ہے مجھے بہت تعجب بھی ہوا، کیونکہ پہلی بار یہ حدیث میری نظروں سے گزری. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومنین و مومنات جنہوں نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار کیا ہے، ان کی مثال ان ملائکہ کی طرح ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے، اور منکرین ولایت امیر المؤمنین کی مثال ابلیس کی طرح ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے.
یہ ایک حدیث امام رضا علیہ السلام سے جو آج میرے نظروں سے گزری ہے، یعنی ولایت امیر المومنین کی اتنی اہمیت یعنی اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں ولایت امیر المومنین کے اوپر اتنا شدید اختلاف۔ دوسری جانب ہم تاریخی تناظر میں بھی اگر دیکھیں کہ غدیر کا جس انداز سے رسول اللہ نے اہتمام کیا غدیر کے دن 1 لاکھ روایت کے مطابق 24,000 صحابہ کے سامنے، اور حتیٰ مثلا جو آگے گزرے تھے ان کو بلایا گیا، واپس پلٹنے کو کہا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور اس پورے سینیریو میں دیکھیں تو امت میں یہ اختلاف کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس میں، تو اس کی کیا صورتحال؟ جی اس میں ایک تو روایت بالمعنی تو بلا شک و شبہ آیات و روایات کے عین مطابق ہے، خصوصاً آپ نے جو یہ آیت کریمہ ہم نے ابھی حالیہ گفتگو میں پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ولایت کا جو اعلان ہے، امامت یا خلافت آپ اسے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے خود دین کامل ہو رہا ہے۔ اب اس کو ترک کر کے ہم دین کو اختیار کریں تو ناقص دین ہم نے اختیار کیا۔ نمبر 2، اگر امامت اور خلافت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیں تو پورے کے پورے دین کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اطاعت ہمارے پیش نظر ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ کی حاکمیت قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جسے خلیفہ بنایا تھا اس کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ لیکن جس نے انکار کیا وہ، آپ اگر قرآن کریم کی آیات کا دقت سے مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان یا ابلیس وہ بعض چیزوں میں معتقد ہے، مثلا موحد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء سے اسے واقفیت ہے، اس لیے عزت الہی کی قسم کھائی اس نے، قیامت کا معتقد ہے، اس لیے الی یوم یبعثون اس نے عنوان دیا اور کہا کہ یوم یبعثون تک اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں متعدد جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ وہ جب کفر یا گناہ کے دھڑے پہ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی شخص کو کہتا ہے کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو یہ اللہ جو عالمین کا رب ہے اسے ڈرتا ہوں، وہ عالمین کا رب بھی مانتا ہے۔ مشکل کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے سامنے استکبار اور حسادت کرنا، یہ دو اس کے بنیادی جرم تھے۔ یعنی اللہ کے خلیفہ جس کے ذریعے سے اللہ نے نظام قائم کرنا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت بشریت کو دینی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدف خلقت انسان کا پورا کرنا ہے، اس خلیفہ برحق کے مقابلے میں استکبار کیا اور نہیں کھڑا ہوا، نہیں جھکا، نہیں اطاعت کی۔ لہٰذا یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو کامل کرنے کے بعد دین کا جو اجرا کرنا ہے اور دین کو جو باقی رکھنا ہے تا قیامت آنے والی بشریت کے لیے، وہ نظام امامت سے کرنا ہے، نظام ولایت سے کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اس نظام امامت و ولایت کو قبول نہیں کرے گا تو وہی کام کر رہا ہے کہ جو ابلیس نے خلیفہ برحق کے مقابلے میں کیا تھا، کہ وہ دین نہ آباد ہو سکے، دین کے اوپر لوگ عمل پیرا نہ ہو سکے۔ اور آج بھی یہی ہم عملاً بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ امت اسلامیہ میں یہ چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ابھی غزہ اور اسرائیل میں جو جنگ کا عالم تھا، اب حماس بھی ظاہری طور پہ اہل حدیث اور وہابی جماعت ہے، لیکن اسی نظام امامت و ولایت کی جو جھلک ہے ولایت فقیہ کی صورت میں رہبر معظم کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب یہ جو جولانی آتا ہے وہ بھی اسی طرح سے اہل حدیث اور وہابی ہے، لیکن یہ ٹرمپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک جو ہے وہ اسرائیل کے ہمراہ ہو کے غزہ کے مسلمان اور نہتے مسلمانوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے خون کے اندر پورا رنگین ہو کے کردار ادا کر رہا ہے اور مکمل طور پہ ایک سفاکیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پہ توحید کا نام لیتا ہے۔ وہ ابلیس بھی ظاہری طور پہ توحید کا نام لیتا تھا، قیامت کا معتقد تھا، جیسے خطبہ قاسیہ میں نہج بلاغہ میں آئے کہ 6000 سال اس نے عبادت کی، اور کن جگہوں پہ جا جا کے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وہ پھر امام فرماتے ہیں کہ 6000 سال دنیا کے تھے یا نہیں کسی اور جہان کے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اتنی عبادت کی اس نے۔
لیکن خلیفہ برحق کے مقابلے میں آیا، اس کی ساری عبادتیں عقارت کی، اس لیے تکبر حق کے مقابلے میں، خلیفہ برحق کے مقابلے میں وہ دین کو اصل میں ناقص کرنے اور دین کو تباہ کرنے اور اس کو دائرے بقا سے نکال کے نابودی کے دھانے میں لانے کی کوشش کہلائے گی۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ حدیث معنی کے اعتبار سے عین قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کہ امت میں یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا، چونکہ ابلیس کا اصل جو ٹکراؤ ہے وہ خلیفہ برحق سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈائریکٹ وہ نہیں ٹکرایا، وہ ٹکرایا ہے خلیفہ برحق کے توسط سے۔ اللہ تعالیٰ کا اس نے مثلاً ایک استکبار مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کیا، اس لیے آدم علیہ السلام وہ خلیفہ برحق تھے اور یہی خلفائے برحق کا سلسلہ چلا، اور ہر دور میں خلیفہ برحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، جیسا کہ آج کے دور میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان در حقیقت اسی وصایہ اوصیاء و اولیاء و خلفاء و ائمہ علیہم السلام کے سلسلے کا بیان ہے، یعنی یہ امت اجتماعی طور پر پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں زندگی بسر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اسی وقت قائم ہوگی کہ جب دین کو اجرا کیا جائے، عدل و انصاف کے ساتھ دین کو اجرا کیا جائے۔ دین اجرا نہیں ہوتا اور لوگ عملاً جو ہیں وہ اس دین کے قالب میں نہیں ڈھلتے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہاں پہ شیطان جو کام کرنا چاہ رہا تھا کہ نظام کے اعتبار سے یہ حاکم نہ ہو، نظام کے اعتبار سے لوگ خلیفہ سے وابستہ نہ ہو، وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ ہونا ہی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ ہو کر ہی رہے گا کہ خلیفہ برحق اللہ تعالیٰ کا وہ غالب آئے گا، اور جہانی طور پہ غالب آئے گا، اور جہانی طور پہ عدل و انصاف اور حق کو غلبہ دے گا، جسے ہم مہدیت کے عنوان سے جانتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں میں یہ ایک تشویش ابلیس کے کارستانیوں میں سے ایک کارستانی ہے، اور ہمارے ہاں اس کے پھر چند اور اسباب بھی بنتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا آغا صاحب۔ اسی سے مربوط ایک سوال آغا صاحب، جیسا آپ نے اشارہ فرمایا کہ جس طرح سے آپ نے تفصیل کی، تشریح کی ہے اس نظام کی، وہ یہ کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے، امامت صرف ایک عقیدے کی حد تک نہیں ہے، ایک سسٹم ہے جس کا نفاذ بھی ضروری ہے اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جو امیر المومنین کے اس ولایت کے منکر ہیں وہ تو منکر ہیں، لیکن جو امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، اگر ہم انہیں دیکھیں تو عملاً وہ بھی اس نظام سے بالکل ہمیں دور نظر آتے ہیں آج کے زمانے میں، حتیٰ اس قدر دور ہیں کہ اگر کوئی اس نظام کے متعلق اگر کوئی بات کرے بھی تو اس کے خلاف بھی میدان میں باقاعدہ اترتے ہیں۔ تو گویا عملاً ان میں اور ان ولایت کا دم بھرنے والوں میں کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا مثلا میں دوسرے الفاظ میں اگر کہوں کہ اس سیاسی پہلو سے، اس غدیر کے سیاسی پہلو سے امت کو دور رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر یعنی یہ امت دور رہی سیاسی پہلو سے؟ جی ہاں، اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کاملاً شعور اور بصیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے معروف عالم اسلام کی شخصیت گزری ہیں، انہوں نے جو تجزیہ تحلیل اپنی کتاب، ان کی کتاب اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ادوار کے متعلق ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ولایت جو کیا، چونکہ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ اعلان ولایت امام علی علیہ السلام کو نامزد نہیں کیا گیا۔ صحیح، امام علی علیہ السلام پہلے سے نامزد تھے۔ دعوت ذوالعشیرہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، جیسا کہ تبری کے میں وارد ہوا ہے، یا اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں کئی دفعہ یہ بات بتائی کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا وزیر وہ امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ تبوک کے مورد میں بیان کیا کہ مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث ثقلین میں خلیفتین امرین یعنی انی تارکم فیکم الثقلین، بعض اہل سنت ہی کتب میں مسند احمد بن حنبل میں وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم خلیفتین، میں 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔
تو ایک قرآن ہے خلیفہ اور ایک خلیفہ اطرتی اہل بیت ہے، یعنی نامزد کئی مواقعوں پہ کیا، صحیح، لیکن جس کو نامزد کیا اب اس کو رسمی طور پہ پوری کی پوری ریاست میں مسلمانوں کے سامنے آشکارا طور پہ اعلاناً اس کو بیان کرنا ہے اور اس کو رسمی حیثیت دینی ہے. صحیح، لہٰذا غدیر جو ہے وہ اعلان ولایت ہے، نامزد ولایت نہیں. نامزد پہلے کر چکے تھے امام علی علیہ السلام، اور امت جن کمالات سے امام علی علیہ السلام کے واقف تھی ان کمالات کی بنیاد پر ان کے لیے بھی یہ مشکل نہیں تھی کہ انہی کو آنا چاہیے خلیفہ کے طور پہ. لیکن جب اعلان کیا تو یہاں پہ کئی وسوسے اب جنم لینے شروع ہو گئے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ غدیر جو ہے وہ روز بیعت ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں. صحیح، نامزد اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جس کو نامزد کیا اب ایک مورد یا ایک محفل ایسی رکھنا لازم تھی کہ اس میں آ کے لوگ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کریں. اس لیے غدیر روز بیعت ہے، اس لیے تجدید بیعت کا دن ہے کہ جو آپ نے سوال میں بھی ابھارا کہ بنیادی طور پہ تجدید ولایت ہمیں اس دن کرنی چاہیے. اب جب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب شیعہ سنی کتب میں ہے کہ صحابہ موجود تھے، تو یا ایک کثیر تعداد، ہم نہیں نامزد کرتے 1 لاکھ، ممکن ہے کہ اس کے اوپر اعتراضات باز کریں. ایک بہت بڑی تعداد تھی، جمع غفیر تھا، اور وہ من کنت مولا فہذا علی مولا اسی وجہ سے تواتر معنوی کے ساتھ اہل سنت کتب میں وارد ہوئی ہے. اور اب اس میں امت کا شعور کا امتحان تھا. جب تک امت کا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق کے میدان میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس قدر جذب ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے اور انتہائی رحم دلی کی وجہ سے اتنا ان کی شخصیت میں جذب ہوئے کہ اپنے جان مال اور گھرانے کو رسول اللہ پہ قربان کیا. لیکن جب شعور اور عقل کی اور بصیرت کی بات آئی تو یہاں پہ امت جو ہے وہ شکست کھا گئی. اس لیے وسوسے آ گئے کہ اب یہ اپنے چچا زاد کو ہمارے اوپر حاکم کرے گا. حسادت لوٹ آئی، ہوس اقتدار وہ جنم لے گیا. چونکہ عرب دنیا میں پہلی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے قبائل کی صورت میں رہتے تھے، اس لیے ہوس اقتدار ادھر موجود نہیں تھی. اس لیے یہ وسطی 2 سپر پاور کے درمیان وسطی علاقہ بنتا تھا. ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف روم تھا. تو یہاں پہ چونکہ کوئی اقتدار موجود ہی نہیں تھا کسی قسم کا، اس لیے انہوں نے بھی انہیں کھلا چھوڑا تھا. یہ قبائلی لوگ ہیں، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی. اب جب اسلامی ریاست، اسلامی حاکم، راہبریت، اس کے اختیارات اور اس کے بلند منصب کو انہوں نے دیکھا تو یہاں پر انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوس اقتدار نے جنم لے لیا. اور اس ہوس اقتدار اور دوسرا امت کی یہاں پہ شعوری امتحان میں ناکامی، یہ وہ سبب بنا کہ امام علی علیہ السلام کی اس قدر جلیل القدر اور کمالات سے بھرپور شخصیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں مخفی ہونا شروع ہو گئی. لہٰذا یہ ایک پہلا اس میں نقطہ ہے. دوسرا نقطہ کہ اسے مختصر کیا جائے کہ دوسری طرف ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب جب یہ بھاگ دوڑ شروع ہوتی ہے ہوس اقتدار کی، قبائلی سسٹم اپنے طور پہ اقتدار لینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قبائلی چیزیں دوبارہ سے ابھر کے آ گئیں، ایک دوسرے کے مد مقابل انہوں نے تگ و دو کرنا شروع کر دی. جیسا کہ معروف ہے کہ جناب سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خلیفہ اول کی بیعت کے بغیر اس دنیا میں شہادت کی سعادت لے کے چلی گئی. اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اہل سنت اگر کتب کو ہم ملاحظہ کریں شیعہ کتب سے صرف نظر کرتے ہوئے 6 مہینے تک نہیں بیعت کی. لہٰذا یہ سارے امور ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک شدید کشمکش جاری تھی درمیان میں. یہ جو کشمکش ہے، ہوس اقتدار کا بھڑکنا ہے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ نظام کی دنیا سے باہر نکلنے لگا. اور کسی نے اسے فضیلت بنا دیا، کسی نے ولایت کے معنی میں تحریف کر دی، کسی نے پورے واقعے کو ہی مشکوک بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا.
صحیح. لہٰذا ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام نے پھر اس واقعے کو ابھارا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے شیعوں تک پہنچایا، امت کے درمیان اسے آہستہ آہستہ آشکار کیا گیا. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ تحریف کا پھر سامنے آیا، اور وہ تحریف یہ تھی کہ اس کو فقط اور فقط فضائل کی دنیا سے دیکھا جائے، اس کو حکمت ولایت و امامت و خلافت یعنی نظام کی جہت سے نہ دیکھا جائے. ہاں، وہ انہوں نے کہا نظام کی کیا، نظام تو لوگ خود ہی بنا سکتے ہیں. جیسے بھی غامدی جیسے نام نہاد اسکالر آ کے اپنی تخریب کار ذہنیت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ نظام مسلمانوں نے خود بنانا، اللہ تعالیٰ نے چند آپ کو چیزیں بتا دی، آپ نے اپنے حالات کے مطابق خود ہی ماحول سازی کرنی ہے. لہٰذا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کا کامل نظام بنایا ہے. اگر دین کو نظام سے ہٹ کر دیکھیں گے تو یہ دین میں تحریف کرنا ہے. اس لیے امامت کی تعریف جو ہمارے ہاں کتب میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ ہے یہ کہ امام چکی کی وہ چکی جس ایک محور میں ایک پتھر کے اوپر گھومتی ہے، کنکر سا یا پتھر ہے، اس پتھر کسی حیثیت ہے کہ پورا کا پورا انسانی معاشرہ جس کے اوپر گھومے گا اور چلے گا، وہ اس میں وہ امام کی وہی حیثیت ہے جس کے اوپر چکی گھوم رہی ہے. لہٰذا اصل محور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو امام علیہ السلام کی ذات سے بھی ادھر کیا مراد ہے؟ مراد وہ نظام امامت ہے، ایک ہادی کا ہونا ہے، ایک دین اور دنیا کے اعتبار سے نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے، جو عدل کو قائم کرے، جو قوانین الہیہ کو جاری کرے، جو لوگوں کے اندر حق کے ساتھ فیصلے کرے، جو اسلامی تمام حدود کی حفاظت کرے، لوگوں کی ظاہری مشکلات کو دور کرے، فقر ہے، امراض ہیں یا دیگر جو مشکلات ہیں انہیں دور کر سکے. یہ ساری چیزیں کس کی محتاج ہیں؟ ایک نظام کی. اور نظام میں اصل محور کون ہے؟ وہ حاکم ہے. لہٰذا اعلان غدیر در حقیقت نظام ولایت و نظام امامت کا اعلان ہے، اور اس نظام میں جو اصل حیثیت ہے یعنی امام معصوم یا رہبر یا اس امت اسلامیہ کے اوپر الہی حکمران، اس کا ایک اعلان رسمی طور پر ہے. لہذا تحریف کی دنیا سے ہمیں نکال کے اور وہ جو شکوک و شبہات کھڑے کیے گئے ہیں اس نظام کے خلاف، اس سے نکال کے ہمیں غدیر کو کاملاً ایک نظام کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. اور اس میں آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے دو ہمارے پاس پہلو ہیں. ایک ہے ان کے باطنی کمالات. باطنی کمالات کے اعتبار سے شیعہ سنی دونوں ہی متفق ہیں اس بات پہ کہ ان سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت نہیں ہے. جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ ولایت کے آخری مرتبے کے اوپر وہ فائز ہیں، اور کسی شخصیت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باطنی ولایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ فوقیت نہیں دیتے. یہ مسئلہ یعنی فضائل کے اعتبار سے کوئی جھگڑے کا موضوع ہے ہی نہیں ہے. خطیر اختلاف کہاں پر آیا کہ آیا یہ جو امت کی سربراہی اور حکمرانی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے یا نہیں کسی اور کے ہاتھ میں آئے. وہ افراد جو اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی حکمرانی اور امت کی راہبری اور قیادت وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، مثلا حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں آئے، وہ اہل سنت کہلائے. لیکن جو اس بات کے قائل ہوئے کہ نہیں یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آئے، یہ شیعہ کہلائے. لہذا اہل سنت بھی باطنی اس عظیم ترین ولایت کے قائل ہیں جسے آپ ولایت تکوینی کہتے ہیں. باطنی طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اہل سنت بھی یا علی مدد کے آج ہمیں نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ بلند صوفیہ، بالخصوص صوفیہ کرام، وہ بلند ولایت کے قائل ہیں. لہذا اعلان غدیر اعلان ولایت تکوینی نہیں ہے. جب ہم اعلان ولایت کہتے ہیں تو ادھر مراد ولایت تکوینی نہیں ہے، چونکہ وہ ثابت ہے، وہ تو سلب نہیں ہو سکتی، وہ چھینی نہیں جا سکتی. اس کے عقیدے کے اوپر تو ان صحابہ میں کسی کو اختلاف بھی نہیں تھا. پھر کون سی ولایت ہے ادھر ولایت رہبریت ہے، ولایت خلافت ہے، ولایت سیاست ہے، ولایت حکمرانی ہے، یا ولایت تشریع ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون اور قانون کا اجرا. تو اس ولایت کا یہاں پر اعلان کیا گیا. بہت شکریہ آپ صاحب، نے انتہائی جو ہے بہترین انداز سے پورے اس سسٹم کو ہم نے سمجھایا ہے. آخر میں اگر
وقت ہو تو میں ایک مختصر اور سوال پوچھوں کہ یہ تو پورا سسٹم جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نظام امامت و ولایت، اس کا پورا سیاسی پہلو آپ نے واضح کیا ہے، اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ آپ آج کے اس دور کے جو جوانان ہیں ان کے لیے ایک پیغام اس غدیر کے متعلق کہ غدیر کے مقابلے میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہم نظام امامت و ولایت کے احیاء کے لیے اور اس کی بقاء و حفاظت کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، مختصراً ایک جوانوں کے لیے آخر میں پیغام بھی دے تو مناسب ہوگا۔ اس میں تو ہمارے بزرگان رہبران بالخصوص مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر معظم اور دیگر مفکر شخصیات اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو اور بڑے خوبصورت نپتولے جملات کے ساتھ اس کی عکاسی کر چکے ہیں، اس کی طرف یقیناً رجوع کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک تذکر کے باب سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت دین کے اوپر عمل کرنا اور دین کے مطابق اس دنیا کی تمام نعمات سے استفادہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نعمتیں اس لیے نازل نہیں کی کہ ہم استعمال ہی نہ کریں، نہیں، اس دنیا کی زندگی جئیں، اس دنیا کی نعمتیں اختیار کریں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن انسان دیندار اس وقت تک نہیں بن سکتا کہ جب دین کو ایک نظام کی حیثیت سے نہ لے، چونکہ انسان نظام کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی اس وقت دنیا میں ریاست اور ملک نہیں ہے جو نظام سیاسی، نظام اقتصاد، نظام دفاع، نظام تعلیم، ان کے بغیر زندگی بسر کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر ہم دین اسلام کے نظام کو اختیار کیے بغیر زندگی بسر کریں گے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی اور نظام کا سہارا لے رہے ہیں۔ مثلا جس طرح سے زندگی پانی کے باہر مچھلی کے لیے موجود ہی نہیں ہے، اس کی حیات کس کے اوپر ہے؟ نظام پانی پر۔ اسی طرح ہماری کل معاشرتی اجتماعی زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دین کے اندر رکھی ہے۔ اگر ہم دین کو بعنوان نظام نہیں لیں گے تو پھر ہم نے جزء دین لیا، ناقص دین لیا، کامل نہیں۔ دوسرا نقطہ اس میں، یعنی ہم کامل دین لیں، کامل دین یعنی بعنوان نظام دین لیں۔ اگر نظام نہیں ہے تو اس نظام کی خواہش کریں، اس نظام کے لیے صدا بلند کریں۔ نمبر 2، ہمارا وظیفہ ہے مہدویت، یعنی ہم صرف ایک خطے پہ نہیں، اپنے وجود پر نہیں، اپنے خاندان، اپنے قوم قبیلے پہ نہیں، ہم جہانی طور پہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ نظام دین الہی وہ آنا چاہیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے ہدایت اور دین حق نازل ہی اسی لیے کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان اور معاشروں کے اوپر وہ دین ہدایت و دین حق کیا ہے، وہ غالب آ جائے۔ اب یہ غلبہ امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، لہٰذا جب ہم دین کہتے ہیں تو دین ہمارا غدیری ہے، چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ بس غدیر کے مورد میں چونکہ دین اکمال اور اتمام ہوا، اس لیے از لحاظ دین کیا ہوئے، ہم غدیری ہوئے، لہٰذا غدیر سے دین لیں۔ لیکن اس دین کو نشر کرنے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے حرکت، اور حرکت کے لیے ہم نہضت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کربلا جو ہے وہ نہضت ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک تحرک ہے۔ لہذا کس طرح سے اس نظام اور اس دین کی ہم نے مدد کرنی ہے، کس طرح سے اس دین کے لیے ہم نے قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ سلیقہ کہاں سے سیکھیں؟ کربلا سے۔ لیکن کربلا سے جو ہم نے دین ایثار اور قربانی کر کے وفا کر کے اجاگر کرنا ہے، وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین ہے جو غدیر میں آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی مکمل ہو گئے، یعنی اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام ہوا، اکمال ہوا، اور آیت نے آ کے اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تصدیق کر دی۔ لہٰذا ہم ان دونوں چیزوں میں اپنے وظیفے کو ہر روز انجام دیتے رہیں۔ اس لیے غدیر کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کو اکمال اور اتمام کے ساتھ لیں، یعنی نظام کے ساتھ لیں، نظام امامت کے ساتھ لیں، اور اس نظام امامت کے بقا کے لیے اور اس نظام امامت کے اجرا اور قیام کے لیے نہضت امام حسین علیہ السلام سے وابستہ اور اس سے تمسک کریں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں
غدیر کی حکمت اور اس کا فلسفہ اور اس کے مقابلے میں ہمارے فرائض کو بہتر اور احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سامعین نے بخوبی استفادہ کیا ہوگا اس پوری گفتگو سے۔ انشاءاللہ